بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج ہم مشقی سوالات کریں گے جو ہم نے سفر نامہ ہوائی پڑھا اس کے آج ہم مشقی سوالات کریں گے۔ تو مشقی سوالات میں پہلا سوال ہے اور اس کے آگے اجزاء ہیں۔ مندرجہ ذیل جملوں کی وضاحت کیجیے۔ مندرجہ ذیل جملوں کی وضاحت کیجیے۔ نیچے بحر الکاہل ہوتا ہے اور اوپر خدا، کہیں زمین کا ذرا سا ٹکڑا بھی ڈھارس کے لیے دکھائی نہیں دیتا۔ اب اس کا جو ہے وہ مطلب کیا ہے بتا تو میں چکی ہوں پہلے بھی بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے، لیکن پھر بھی بتا دیتی ہوں کہ اس میں مصنفہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سفر جو ہے یہ چونکہ بحر الکاہل پہ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، مسلسل سمندر پہ سفر ہوتا ہے، اور ٹوکیو سے ہوائی تک کا سفر جو ہے وہ جب مسلسل سمندر پر طے کرنا پڑتا ہے تو مسافر ڈرتے ہیں کہ کسی حادثے کی صورت میں بھی بچنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ نیچے بہت گہرا سمندر ہے اور زمین کا کہیں ذرا سا ٹکڑا بھی ہمت بڑھانے کے لیے نظر نہیں آتا۔ سوال نمبر 2 ہے، اگر 26 کو جانا ہو تو 25 کی سیٹ بک کراؤ، کیونکہ وہ 1440 منٹ سے کم لیٹ ہونا کسرِ شان سمجھتی، یعنی اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی جو ہے وہ بتایا، پھر بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ جو کمپنی ہے ہوائی کمپنی جس سے وہ ہمیشہ جو ہے وہ سفر کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اس پہ اگر آپ نے جانا ہے تو ایک دن پہلے سیٹ بک کروانی پڑے گی۔ کس لیے کروانی پڑے گی؟ کہ آپ کو انتظار جو ہے وہ نہ کرنا پڑے آنے والے کا، کیونکہ BOAC کی فلائٹ ہمیشہ 24 گھنٹے لیٹ ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے میں 1444 منٹ ہوتے ہیں، لہٰذا اس لیے جو ہے وہ 1444 منٹ کا ہے کہ یہ ہمیشہ 24 گھنٹے لیٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، خدا کسی شریف انسان کو کلکتے نہ لے جائے۔ اگر مرزا غالب نے اس میں کچھ دیکھا تو ہندوستانی کسٹم آفیسر اور بنیا پولیس سے پہلے دیکھا ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ غالب نے کلکتہ کا سفر کیا اور ان کو یہ جگہ بہت اچھی لگی، تو اس کا انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا ہوا ہے اپنے اشعار میں اور بہت تعریف کی ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں، کلکتہ کا جو تو نے ذکر کیا میرے ہمنشیں، ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اتنی تعریف جو ہے وہ کی ہے تو وہ یہاں کے کسٹم آفیسر اور بنیا پولیس جو ہے جو مسافروں کو پریشان کرتی ہے اس وقت یہ نہیں ہوتے ہوں گے، تبھی غالب نے اتنا جو ہے وہ کلکتہ کا ذکر کیا ہے اور اس کو سراہا ہے اور اس کی خوبصورتی کو، اور وہاں جو ہے وہ جا کے جتنا لطف اندوز ہوئے اس کا جو ذکر کیا ہے، تو اس کی یہ وجہ ہے کہ تب یہ لوگ اتنا تنگ نہیں کرتے ہوں گے۔ جب ٹوکیو سے ہوائی جاؤ گی تو ہوائی جہاز ایسے اچھلے گا جیسے چھاج میں گیہوں۔ اس میں جو ہے وہ ساتھ جو بیٹھا جاپانی جو تھا مسافر ان کے ساتھ بیٹھا ہوا بیگم اختر ریاض الدین کے، جب جو ہے وہ جہاز ہچکولے کھانے لگا اور وہ ڈر گئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، خطرناک سفر تو ابھی جو ہے وہ آگے ہے، کہ جب آپ ٹوکیو سے جو ہے وہ ہوائی جائیں گی تو مسافر ایسے اچھلتے ہیں جیسے گندم کے دانوں کو صاف کرنے کے لیے اچھالا جاتا ہے، اس قدر جو ہے وہ ہچکولے جہاز کھاتا ہے اور مسافر اچھل کر گرتے ہیں یا پڑتے ہیں۔ سارا سفر آسمانوں میں ریشم کی طرح سر کرتا گزر گیا۔ یعنی ریشم ایک نرم اور ملائم جو ہے وہ چیز ہے جس کو کہہ رہے ہیں کہ بہت آسانی کے ساتھ بہت آرام سے یہ سفر گزر گیا۔ جتنا میں پریشان تھی، جتنا مجھے ڈر محسوس ہو رہا تھا یا جتنا میں خوفزدہ ہو رہی تھی، اتنی ہی آسانی کے ساتھ یہ سفر طے ہو گیا۔ ڈھلتے سورج میں بحر الکاہل
کروٹیں لے رہا تھا اور چاروں طرف زمرد کی آمریت مستحکم ہو چکی تھی۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ ڈھلتے سورج میں انہوں نے سورج کی جو ہے وہ تصویر کشی کی ہے کہ کس طرح سے ڈھلتا سورج سمندر پہ یا ساحل پہ کھڑے ہو کر دیکھنے کا کتنا جو ہے وہ حسین منظر معلوم ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ سمندر میں سورج یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ سمندر جو ہے وہ سورج میں جو ہے سورج کی جو کرنیں ہیں وہ کروٹیں لے رہی ہوں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ جو ہے پھیلا ہوا تھا، جو سمندر کے ساحل پر اپنی شان و شوکت اور بھی جو ہے وہ بڑھا رہا تھا اور دکھا رہا تھا۔ سپر مارکیٹ امریکن سرمایہ داری کا مکمل مظاہرہ اور امریکن طرز حیات کا بنیادی کلا اور اس کی لامحدود افراد کا زخار ہے۔ اب اس میں وہ جو امریکہ کی سرمایہ داری ہے یا جتنا اس کے پاس سرمایہ ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ امریکہ کی بڑی بڑی سرمایہ دار کمپنیاں جو کاروبار پر اس قدر پیسہ لگاتی ہیں کہ اس کا اندازہ ہمیں یہاں سپر مارکیٹ میں جو پڑی اشیاء ہیں، جو انبار لگے ہوئے ہیں اشیاء کے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کس قدر سرمایہ ہے جو یہ انویسٹ کرتے ہیں یا لگاتے ہیں کاروبار پر۔ تو لوگ ان مارکیٹوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان بڑی بڑی مارکیٹوں کی طرف، وہاں سے اشیاء خرد و نوش اور باقی چیزیں خریدنے کے لیے۔ تو چھوٹی جو دکانیں ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے، وہاں لوگ نہیں جاتے۔ ہوائی کی مارکیٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مارکیٹ سپر مارکیٹ جو ہے یہ امریکن سرمایہ داری کا مکمل مظاہرہ ہے اور مکمل مظاہرہ کر رہی تھی کہ ان لوگوں کے پاس کس قدر سرمایہ موجود ہے اور یہاں کے جو سرمایہ دار لوگ ہیں ان کے پاس کس قدر وافر مقدار میں پیسہ موجود ہے کہ وہ یہ اپنے کاروبار پہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد درجہ ذیل محاورات اور ضرب الامثال کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ کہہ رہے ہیں اوکھلی میں سر دیا تو دھمکوں سے کیا ڈرنا۔ دوسرا سوال ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ اوکھلی میں سر دیا تو دھمکوں سے کیا ڈرنا۔ کہہ رہے ہیں جب ایک مشکل کام سر لے لیا تو پھر ڈرنا کیسا، یعنی جب اوکھلی میں سر دیا تو دھمکوں سے کیا ڈرنا۔ دھکے کھانا، دھکے کھانا اس کا جملہ کیا ہوگا کہ بے روزگاری کی وجہ سے ہر کوئی دھکے کھا رہا ہے۔ انا للہ پڑھنا، انا للہ پڑھنا، خوفناک سفر کو دیکھتے ہوئے میں نے انا للہ پڑھ لیا۔ خاک چھاننا، خاک چھاننا وہ نوکری کی تلاش میں مختلف شہروں میں خاک چھانتا پھر رہا ہے۔ بلی کی طرح گھر بدلنا، بلی کی طرح گھر بدلنا اس نے بلی کی طرح کئی گھر بدل لیے یا وہ بلی کی طرح کئی گھر بدل چکا ہے۔ شیطان کی آنت ہونا، تمہاری زبان شیطان کی آنت کی طرح دراز ہے، یا یہ کام تو شیطان کی آنت ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ پیٹ میں ہول اٹھنا، بچے کا رزلٹ دیکھ کر ماں کے پیٹ میں ہول اٹھ رہے تھے۔ ٹھیکی لینا، ٹھیکی لینا، کراچی جاتے ہوئے ہم نے پہلی ٹھیکی لاہور میں لی۔ آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہونا، آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہونا، شادی کے بعد اس کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو گیا۔ پھول نچھاور کرنا، لوگ صدر کی گاڑی پر پھول نچھاور کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا سوال ہے سفر نامے کا۔ یہ جو ہے
یہ سفر نامے کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی یادگار سفر نامے کا جو ہے وہ کیا کریں، حال جو ہیں وہ لکھیں۔ اس کے بعد ہے درجہ ذیل مصادر کو امدادی افعال کے طور پر اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ امدادی افعال کے طور پر جو ہے وہ جملوں میں استعمال کرنا۔ امدادی افعال بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے کلاس میں کیے ہیں، یہاں میں ان کے جملے جو ہے وہ بنائے دیتی ہوں تاکہ آپ کو مزید واضح ہو جائے کہ یہ مصادر کو جو ہے چوتھا سوال، درجہ ذیل مصادر کو امدادی افعال کے طور پر اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ دینا، دینا، اس نے میرا قلم دے دیا، دے دیا، یہ بطور مصدر بھی استعمال ہو رہا ہے اور امدادی افعال کے طور پر بھی، دینا سے دے اور دینا سے دیا بھی۔ چکنا، وہ سانپ مار چکا ہے، مارنا جو ہے وہ اصل مصدر ہے اور امدادی فعل کے طور پر جو مصدر استعمال ہو رہا ہے وہ ہے چکا ہے، وہ سانپ کو مار چکا ہے۔ یہ چکا جو ہے وہ چکنا سے یہ امدادی فعل کے طور پر آیا ہے۔ آنا، اپنا کام ختم کر آؤ، کرنا سے جو ہے وہ مصدر ہے جس سے کر ہے، اور آنا جو امدادی فعل کے طور پر جس کو استعمال کرنا ہے وہ ہے آؤ، کر آؤ۔ جانا، اپنا کام ختم کر جاؤ، کرنا سے کر اور جانا سے جاؤ۔ یہ جاؤ جو ہے یہ جانا سے ہے جو اصل فعل کے بعد آ رہا ہے، اصل فعل ہے کر اور جاؤ امدادی فعل ہے۔ رہنا، وہ رات بھر پڑھتا رہا ہے، رہنا سے رہا، پڑھتا، پڑھنا سے جو ہے وہ اصل فعل ہے اور پڑھتا رہا ہے اس سے جو ہے وہ رہا اب جو ہے وہ اصل فعل کی مدد کے طور پر آ رہا ہے، رہنا سے رہا ہے۔ ہونا، وہ آج ہی نہایا ہوا ہے، نہانا سے نہا، نہایا اور ہونا سے ہوا، یہ ہوا جو ہے ہونا سے ہوا یہ امدادی فعل کے طور پر مصدر استعمال ہو رہا ہے اور اصل فعل جو ہے وہ نہا ہے، نہانا سے نہایا۔ اٹھنا، وہ درد سے چیخ اٹھا، چیخنا جو ہے وہ مصدر ہے اس سے چیخ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے فعل کے طور پر جو ہے وہ، اور اٹھنا سے اٹھا جو ہے وہ امدادی فعل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، رہنا، اٹھا، کرنا جو ہے وہ اس کے بعد ہے کرنا، کرنا جو ہے وہ اس نے دوڑ کر گاڑی پکڑ لی، پکڑنا سے پکڑ اور یہ کرنا جو ہے گاڑی دوڑ کر پکڑنی پڑی، نہیں یہ اس طرح سے جو ہے نا یہ جملہ اس طرح سے جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ جو کرنا ہے وہ ہے اس نے اپنا کام ختم کر لیا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ کرنا بعد میں آنا چاہیے، اور اس کو ہم استعمال کیسے کریں گے کہ اس نے دوڑ کر، اس کو دوڑ کر بکری کو پکڑنا، یہ پھر جو ہے وہ کرنا اس طرح سے نہیں استعمال ہو رہا، ہم اس کو بعد میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم آتے ہیں لینا کی طرف۔ میں نے لسٹ میں آپ کا نام دیکھ لیا ہے، دیکھنا سے دیکھ اور لیا۔ چاہنا، وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، بننا جو ہے وہ اصل مصدر اور چاہتا ہے اس سے جو ہے وہ رکھنا۔ اس نے جیب میں قلم لگا رکھا ہے،
لگانا سے لگا اور رکھنا سے رکھا ہے۔ اب یہ جو ہے وہ اب آگے جو ہے وہ مصادر بطور امدادی افعال جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اعراب کا جو ہے وہ سوال ہے، اور اس کے اعراب کا سوال جو ہے وہ پیپر میں اس طرح سے جو ہے وہ نہیں آتا۔ اس کے بعد بیگم اختر اعظم کے لائبریری سے لے کے آپ جو ہے وہ اس کو پڑھیں، اور آپ بیتی جو ہے وہ اس کی دی ہوئی ہیں کہ کیسے آپ بیتی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں آپ بیتی ہوتی ہے اپنی ذاتی سرگزشت یا ذاتی احوال و واردات کا تحریری بیان آپ بیتی یا خود نوشت کہلاتا ہے۔ انگریزی میں اسے آٹو بایوگرافی کہتے ہیں۔ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ آٹو بایوگرافی۔ کہہ رہے ہیں کسی جاندار چیز کی آپ بیتی ہو یا کسی بے جان شے کی، اس کے اصول کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے۔ کیا اصول ہیں؟ کہ آپ بیتی میں واحد متکلم کا صیغہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں آپ کے جو ہیں وہ بے جان چیزوں کی آپ بیتیاں جو ہیں وہ ہیں اس میں، لیکن ویسے آپ بیتی جو ہے وہ لکھی جاتی ہے جو خود نوشت ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں آپ بیتی لکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مشاہدہ اور مطالعہ بڑا گہرا ہو اور فرضی واقعات اور نقل پر بھی اصل کا گمان ہو۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں واقعات اور حالات میں ایک منطقی ربط اور تسلسل ہو اور زبان روزمرہ گفتگو کے عین مطابق ہو۔ اب کہہ رہے ہیں کہ مندرجہ بالا باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ 10 روپے کے بوسیدہ نوٹ کی آپ بیتی لکھیے۔ 10 روپے کے بوسیدہ نوٹ کی آپ بیتی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں لکھیے۔ تو اس طرح سے سیکنڈ ایئر یہ ہمارے مشقی سوالات جو ہیں یہ مکمل ہو گئے ہیں۔ اب ہم جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے قرطبہ کا قاضی۔ قرطبہ کا قاضی وہ ایک جو ہے وہ ڈرامہ ہے، اور ڈرامہ جو ہے وہ کس نے لکھا ہے؟ امتیاز علی تاج جو ہیں انہوں نے لکھا ہے قرطبہ کا قاضی۔ دیکھتے ہیں کس صفحہ پر ہے قرطبہ کا قاضی۔ 59 پیج پہ قرطبہ کا قاضی۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ قرطبہ کا قاضی ہے، اور وہ لکھا ہے امتیاز علی تاج نے۔ سید امتیاز علی تاج جو ہیں انہوں نے لکھا ہے، اور یہ اب ہمارا جو سمارٹ سلیبس ہے اس میں یہ شامل ہے قرطبہ کا قاضی۔ ہاں جی، اس کے بارے میں اب سب سے پہلے میں مصنف جو ہے اس کا تعارف کرواؤں گی انشاءاللہ۔ اب ہم اگلے لیکچر میں اس کو شروع کریں گے، ٹائم جو ہے وہ ہوا جاتا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کا تعارف اور پھر اس کی جو ہے وہ تشریح کریں گے، اور اس کے بھی جو بڑے پیراگراف ہیں وہی آ سکتے ہیں، اس کے لیے جو ہے تشریح کے لیے چھوٹے مکالمے جو ہیں وہ نہیں آتے، بڑے مکالموں میں سے کوئی جو ہے وہ تشریح کے لیے آ سکتا ہے۔ تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔